آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک پراسرار کہانی لے کر آیا ہوں۔ یہ کہانی ایک انتہائی دہشت انگیز ہے، دل دہلا دینے والی کہانی۔ یہ کہانی کسی کی بیتی ہوئی زندگی پر مشتمل ہے۔ ایسے واقعات آپ لوگوں نے آج تک نہ سنے ہوں گے اور نہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے۔ یہ کہانی زویب نام کے لڑکے کی ہے۔ یہ کہانی دہشت انگیز کیوں کہلاتی ہے، تو اس کو جاننے کے لیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ زویب نامی لڑکے کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا جو آج تک جانا جاتا ہے؟ کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ زویب کے والد ایک مالی تھے۔ ایک دن زویب کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی جگہ باغ پر زویب چلا گیا اور پھر جنات کے باغ میں انہوں نے یوں ہی صفائی کی، جنات کی قبروں کی۔ زویب ایک اچھا لڑکا تھا اور اپنے والدین کا ایک ہی بیٹا تھا، اور زویب کی دو بہنیں تھیں۔ زویب اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے شہر میں رہائش پذیر تھا۔ یہ گھر ان کا اپنا تو نہ تھا، کرائے کا تھا۔ زویب کے والد صاحب ایک مالی تھے، 2-3 گھروں میں کام کرتے تھے۔ ان پیسوں سے 2 وقت کا کھانا مل جاتا تھا اور دن سکون سے گزرتے تھے۔ زویب ایک سرکاری اسکول میں اپنا تعلیم حاصل کر رہا تھا تاکہ وہ پڑھ لکھ کر اپنے گھر والوں کا سہارا بنے۔ ان کی بہنیں گھر میں ہوتی تھیں، گھر کو سنبھالتی۔ شہر کے اتنے اخراجات پورے مشکل سے ہوتے تھے، اور زویب کی ماں بہت بیمار تھی۔ دوائی وغیرہ کے لیے اس کے والد کے پاس پیسے موجود نہیں تھے۔ ایسے میں انہیں مشکل پیش آتی اور بجلی کا بل دینا ہوتا تھا۔ مکان مالک نے بھی جینا حرام کر رکھا تھا۔ مکان والا روز کرایہ مانگ کر چلا جاتا۔ زویب کی والدہ بہت پریشان ہوتی، دن رات دعائیں مانگتی رہتی کہ مکان والے مالک کو ہم پر ترس آ جائے، وہ ہمیں گھر خالی کرنے کے لیے نہ بولے۔ مکان کا مالک روز آ کر انہیں محلے والوں کے سامنے شرمندہ کر کے چلا جاتا، روز طرح طرح کی باتیں کر کے چلا جاتا تھا۔ محلے والے سب اکٹھے ہو کر زویب کے گھر کے سامنے تماشا دیکھتے تھے۔ مالک مکان والے کو بھی کرایہ دینا پڑتا تھا، انہیں بھی پورا کرایہ نہیں دے پاتے تھے۔ مجبوری کے تحت یہ گھر زویب کے والدین کو چھوڑنا پڑ گیا تھا۔ انہیں اس وقت مشکل کا سامنا پڑ گیا۔ مالک مکان والے نے جینا حرام کر رکھا تھا۔ والدین اس مشکل گھری میں ایک ویران اور سنسان گاؤں میں آئے تھے۔ اب انہیں رہنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ جو وہ رہتے، مجبوری اور لاچاری میں انسان کو کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑتا ہے۔ یہ ایک پراسرار گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں زیادہ تر لوگوں کو کم دکھائی دے رہا تھا۔ پھر زویب کے والدین اس گاؤں میں نئے نئے آئے ہوئے تھے، اس لیے انہیں زیادہ پتہ نہ تھا۔ ان کے چہروں پر پریشانی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ آخر پریشان کیسے نہیں ہوتے؟ 3-4 دن سے مالک مکان والے نے راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی، اور پورا گھر چھوڑنے کا دکھ، کن کن دکھوں کو لے کر کہاں کہاں در بدر ہوتے پھرتے۔ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ میں رہنا انسان کے لیے انتہائی مشکل وقت ہوتا ہے۔ وہ اپنا سارا سامان لے کر اس گاؤں میں پہنچے تو وہ اس گاؤں کا جائزہ لے رہے تھے۔ زویب کے والدین نے جب اس گاؤں میں قدم رکھا تو انہیں رہائش کے لیے جگہ ڈھونڈنے میں بہت دشواری پیش آ رہی تھی۔ رہنے کے لیے جگہ تو مل ہی جانا تھی، لیکن شروع میں کسی نئے علاقے میں جگہ ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ وہ اس ویران گاؤں کے ایک ایسے علاقے میں موجود تھے جہاں انسانوں کا وجود بھی انہیں دکھائی نہ دینے سے قاصر تھا۔ یہ گاؤں دیکھنے میں تو خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن یہاں انسانوں کی موجودگی کم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ آخر ایسا بھی کیا خاص تھا؟ انسان ہی انسان کو نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ ارد گرد جھانک کر دیکھا تو انہوں نے اپنے علاوہ کسی اور کو نہ پایا، اور انہیں دور ایک گھر دکھائی دیتا نظر آیا۔ رات کے اندھیرے میں یہ گھر دہشتناک منظر پیش کر رہا تھا، لیکن اپنے خوف کو قابو پا کر زویب کے دونوں بہنیں اور والدین اس گھر کی جانب بڑھے۔ جب اس گھر میں پہنچے تو اس میں تالا لگا ہوا تھا۔ وہ تالا اس قدر پرانا ہو چکا تھا، ایک لات سے ٹوٹ جاتا ہے۔ زویب کے والد صاحب نے تالا کھولا اور اس گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اندر ہر طرف مٹی ہی مٹی تھی، مکڑی کے جالے ہر طرف دکھائی دے رہے تھے۔ شاید یہ کئی سال پرانا تھا، اس لیے کچرا پھیل چکا تھا۔ اس گھر میں ہر طرف ویرانی ہی ویرانی نظر آ رہی تھی۔ اس گاؤں کے میدان میں صرف ایک ہی گھر تھا، یہ اس کے علاوہ کافی سنسان اور ویران تھا۔ یہ گھر دیکھنے میں کئی سال نہیں بلکہ کئی عرصہ پرانا نظر آ رہا تھا۔ جب یہ اندر داخل ہوئے کمروں کی جانب تو آنکھیں اس قابل نہیں تھی کہ اس کمرے کی چیزوں کو بآسانی دیکھ سکتے۔
یہ کمرہ بہت ویران تھا۔ بمشکل اپنے قدم اس کمرے کی جانب بڑھے اور آہستہ آہستہ قدم آگے چلنے لگے۔ جیسے تیسے رات گزر گئی۔ صبح زویب کی بہنوں نے پورے گھر کی صفائی کرنا شروع کی۔ مٹی گھر کے ہر کونے میں جم چکی تھی، نکالنا ہی مشکل تھا۔ زویب اور اس کی بہنوں نے مشکل سے گھر کی صفائی مکمل کی۔ گھر کافی حد تک صاف ہو گیا تھا، اب گھر رہنے کے قابل لگ رہا تھا۔ زویب نے سبھی کمروں کی کھڑکیاں کھول رکھی تھیں تاکہ حبس اور گرمائش نکل جائے۔ کئی سالوں کا بند گھر، عام انسانوں کا رہنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ زویب کی دونوں بہنیں اس پر اسرار گھر سے کافی ڈر جاتی ہیں۔ اس ویران علاقے میں خوف کے سائے چھائے ہوئے تھے۔ زویب کے والد نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کر کے کسی باغ میں وہ کام کرے گا۔ ایک مالی کے طور پر اسے یقین تھا کہ کام ضرور مل جائے گا، اس کے گھر پہلے کی طرح بس جائے گا۔ زویب کے والد باہر چلے گئے اور انہوں نے دور جا کر راستہ دیکھ لیا۔ انہوں نے لوگوں کو اپنے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اس گاؤں میں نیا آیا ہے، اس لیے اسے کام چاہیے، پر ایک مالی کے طور پر ایک آدمی نے اسے اس بات سے آگاہ کر دیا کہ اس گاؤں میں ایک ایسا باغ ہے جو کہ بہت پر اسرار ہے۔ اس باغ میں جانے کا آپ سوچئے گا بھی نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں مالی کے طور پر کام کرے۔ بہت سے لوگوں نے اس پر اسرار باغ میں قدم رکھا اور برباد ہو گئے۔ آج تک کسی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ باغ میں ایسا کیا ہے۔ یہ باغ بہت خوبصورت ہے، اس میں طرح طرح کے پھول اگے ہوئے ہیں، کافی لمبے چوڑے درخت ہیں جن کا سایہ دور دور تک جاتا ہے۔ ایک پل کے لیے زویب کے والد کو لگا کہ یہ آدمی اس سے جھوٹ بول رہا ہے، شاید وہ خود اس باغ میں کام کرتا ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ یہ کام میں بھی کروں۔ زویب کے والد صاحب نے اس شخص کی بات کو نظر انداز کیا اور گھر چلے گئے۔ اگلے دن انہوں نے دوسرے آدمی سے پوچھا کہ اس آدمی نے بھی اسے ایک دوسرے باغ کا بتایا۔ وہ کام پر چلا گیا کام کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا باغ تھا، اس میں 2-3 دن کام کیا، کچھ پیسے ملے، بہت خوش ہو گیا۔ اگلے دن زویب کے والد بیمار ہو گئے اور گھر کا راشن بھی ختم ہو گیا۔ اب کام پر زویب کو جانا تھا۔ اپنے والد کی جگہ زویب گھر سے نکلا اور اس باغ کو تلاش کر رہا تھا۔ اس کے والد نے اس باغ کے بارے میں اتا پتہ دیا تھا۔ زویب کو باغ کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ زویب انجانے میں ایک اس پر اسرار باغ میں آ گیا۔ ہر طرف ہریالی سے بھرا ہوا، کافی رنگ برنگی پھولوں سے بھرا ہوا یہ باغ زویب کے دل کو بھا گیا۔ اس باغ میں انتہائی کچرا پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی صفائی کرتے ہوئے اسے 1 ماہ لگ جائے گا۔ زویب نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ کچھ پھول پودوں پر پانی اس نے جڑوں تک نہیں جا رہا تھا۔ زویب نے انہیں پانی دیا، نیچے سے کچرا صاف کیا، پورے باغ کی صفائی کرنے لگا۔ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کا جسم سن ہو رہا ہے، سر چکرانے لگا، آنکھوں میں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، اس کا گلا خشک ہونے لگا۔ زویب کی حالت بری ہوتی جا رہی تھی۔ خود بخود اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے۔ پورے باغ میں خوف کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ اس ہوادار باغ میں زویب کے چہرے پر پسینہ جاری ہو گیا تھا۔ زویب نے بمشکل اس باغ کی صفائی کی۔ جان تو تب نکل گئی جب اس باغ کی صفائی کرتے ہوئے اسے جنات کا قبر دکھائی دیا۔ وہ چیخنے لگا کہ اس نے خون اپنی رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ پورا جسم لرز اٹھا، خوف کی لہریں دوڑ رہی تھی۔ زویب کے جسم میں پورا وجود سن ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا وہ زویب کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ جنات کے لشکر زویب کے ارد گرد کھڑے تھے۔ ایسے بدے شکل والے جناتوں کی شکل تھی۔ ایسی بھیانک آوازیں سنائی دینے لگی۔ زویب کو اس نے اپنے کانوں کو ہاتھوں سے بند کر دیا، پھر بھی وہ آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جناتوں کے چہرے خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ ایک جنات نے زویب کو لات ماری جس سے زویب سامنے والے درخت پر سے جا ٹکرایا۔ زویب کے سر پر گہرا چوٹ لگ گئی۔ کافی خون کے بہنے کے بعد اس جنات نے زویب کو پھر سے دھکا دیا جس سے زویب کو کافی چوٹ لگی تھی۔ منہ سے خون آنے لگا۔ زویب کی حالت دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ خوفناک چہرے کے بعد خوفناک آواز نے اس کو ہلا کر رکھ دیا۔ سیاہ لباس زیب تن کیے جناتوں کا ہجوم ارد گرد کھڑا تھا۔ بڑے بڑے دانت نکال کر، لال لال آنکھیں، ہاتھ پیر الٹے ہوئے، بڑے بڑے خطرناک ناخن۔ وہ جنات نے اپنے تلوار جیسے ناخنوں سے زویب کا چہرہ نوچ ڈالا۔ اس خطرناک واقعے نے اس کا دل بند کر دیا۔ سانس سے سانس تک نہیں مل پا رہی تھی۔ اس دہشتناک واقعے کے بعد زویب کے گھر میں طرح طرح کے نقصان ہونے لگے۔ ان جناتوں نے ان کے گھر والوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔
پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے، ہر روز ذلیل کرنے پر تل گئے تھے۔